بنا مسلمس میں کہ ویدر یو آر فار پاکستان اور یو آر اگینسٹ پاکستان، تو ہر آدمی اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہو گیا اور اسی سے قیادت ابھرتی چلی گئی۔ مسلم لیڈرشپ کا جو کہیں نہ کہیں فقدان ہے یا کمی ہے، یہ واقعی اس سے جو ہے لوگوں کو پریشان ہونے والی بات ہے، خاص طور سے مسلم طبقے کو۔ مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بات کی جاتی ہے تو یا تو ملائم سنگھ یادو کی طرف نظر جاتی ہے، لالو پرساد یادو کی طرف نظر جاتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہیں ان کی طرف جاتی ہے۔ مسلمان کے نام پر مسلم قائد آج نہیں ہے، نہ صرف مسلم طبقے میں بلکہ دوسرے جو برادریاں ہیں ان میں بھی، یا پھر جو دوسرے لوگ ہیں ان میں بھی جو ہے کوئی قائد نہیں ہے۔ جو لوگ سیاسی پارٹیوں میں موجود ہیں وہ صرف اپنے باسز کو خوش کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں مسلم قیادت کا فقدان۔ دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل، جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں اس حدیث کی، انہی کا واقعہ ہے، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا۔ امام بخاری نے کتاب الادب میں روایت کیا ہے، باب الانبساط الی الناس، لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کا، مسرت کا، مسکراہٹ کا مظاہرہ کرنا، اسمائل دینا، یہ باب قائم کیا۔ اب آپ اندازہ کریں، جب کسی کو تو دیکھیں تو چہرے پر اسمائل دیں، خوشی کا اظہار کریں چہرے سے، انبساط، اسمائل دینے کا باب ہے۔ اور یہ امام بخاری نے باب قائم کیا آقا علیہ السلام کی حدیث پر، یعنی اسلام کی یہ تعلیم 1500 سال سے ہے، اور اس کا پورا پرسپشن چیپٹر وائز ان کے عنوانات، اس موریلٹی کے قائم کرنا اور ایسی ویلیوز کے قائم کرنا 1200 سال سے ہماری کتب میں حدیث کے ان چیپٹرز کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی نوجوان تھی اور نوعمری کے وقت سے آپ کے پاس یہ گڑیاں تھیں، ڈالز میں کھیلنے کا رواج تھا، وہ آج بھی ہے۔ بچیاں میں نے آنکھوں سے کئی گھرانوں میں ایسی بچیاں دیکھی ہیں کہ وہ ڈالز کے ساتھ یا اپنے خاص چیزوں کے ساتھ پوری زندگی کھیلتی رہیں۔ ایک سٹیج آتی ہے زیادہ نہ بھی کھیلتی ہوں تو پھر وہ ساتھ اپنی عمر بھر رکھتی بھی ہیں ایک عرصہ تک۔ فرماتی ہیں کہ میری ڈالز تھیں اور ڈالز کے ساتھ ہم کھیلا کرتی تھیں، اپنی سہیلیاں، فرینڈز مل کر، اور میری جو فرینڈز تھیں، سہیلیاں تھیں، وہ بھی میرے گھر آ جاتی۔ آقا علیہ السلام کی بیعت نبوت میں شادی کے بعد، اور کبھی بیٹھ کے پرانی سہیلیاں تھیں تو کھیلتی۔ حضور علیہ السلام جب کبھی داخل ہوتے تو ہمیں دیکھتے کھیلتے ہوئے گڑیاؤں کے ساتھ، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ کے ایک اسمائل دے کے، مسکراہٹ دے کے آگے گزر جاتے اور کبھی منع نہ فرمایا۔ اب آپ کے الفاظ قابل توجہ ہیں، فرماتے ہیں فَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخل يتقمعن منه فيسربهن الي فيلعبن معي۔ وہ میری سہیلیاں جو میرے ساتھ کھیل رہی ہوتی تھیں تو آقا علیہ السلام گزرتے ہوئے ہمیں ایک اسمائل دے کے، خوشی کا، ایک مسرت کا، ایک مسکراہٹ کا اظہار کر کے چہرے سے گزر جاتے، اور میری طرف وہ تمام سہیلیاں پھر دیکھ کے خوش ہوتی اور ان کو خوش کرتے، آقا علیہ السلام کی اسمائل خوش کرتی، اور وہ میرے ساتھ کھیلتی رہتی۔ آقا علیہ السلام گھر میں حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہو جاتے اور کبھی منع نہ فرماتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا ظرف تھا، یہ آقا علیہ السلام کی عظیم سنت تھی، اور یہ عالی سیرت تھی، یہ نرمی اور شفقت کے وہ گوشے تھے۔ اسی طرح
उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक और मौका पर फरमाती हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम एक गज़वा से वापस तशरीफ ले आए, घर में दाखिल हुए और मेरे पास मेरी सहेलियां फ्रेंड्स बैठी थीं और हम खेल रही थी आपस में उन्हीं डॉल्स और गुड़ियाओं के साथ, या मुख्तलिफ जो जैसे आज बच्चे टेडी बियर्स होते हैं उनके पास, कोई विनी द पू होता है, कोई टेडी बियर होता है, मुख्तलिफ किस्मों के कार्टून्स होते हैं, मुख्तलिफ नाम, कोई घोड़े बने हुए हैं, कुछ डॉल्स हैं, कुछ हाथी बने हुए हैं, इस तरह के तो बच्चे खेलते हैं उनके साथ। अब बात ये बच्चों के खेलने की चीजें, अब तंग नजरी है, दीन का फहम जो है उसमें वुसअत और गहराई ना होना है कि बाद लोग इनको भी बुत समझ के तोड़ देते हैं, घरों से निकाल देते हैं, बच्चों को इजाजत नहीं देते। हालांकि ये हदीस नबवी बता रही हैं कि ये बच्चों का जो बचपन है उसका फितरी तकाजा इनसे खेलना, और यहां इस खेलने से बच्चियों को, इसी खेलने से बच्चों की तरबियत करने का सलीका आता है। वो आप देखते हैं उनको बच्चे उठाते हैं, डॉल्स को बच्चियां सुलाती हैं, उनको दूध पिला रही होती हैं एक बराए नाम दिखाने के लिए, उनके लिए बेड्स मुहैया करती हैं, माँ बाप को कहती हैं इनको बेड्स बना दें, फिर बच्चियां उनको सुलाती हैं। बचपन से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एक बुनियादी खूबी रखी है एक बच्ची में कि बचपन से बड़ी होकर जो उसने बच्चों की तरबियत करनी और उसको नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सुलाना, ये जो सारा अमल है वो बचपन में उसकी फितरत के अंदर वदियत किया गया है। वो सारा अमल अपनी डॉल्स के, गुड़ियाओं के साथ करती, और ये बुत नहीं है। अब आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा मुलाजा फरमाइए। और ये हदीस फिर इमाम अबू दाऊद ने सुनन में सियासित्ता के अंदर, और इमाम नसाई ने अपनी सुनन में सियासित्ता के अंदर, और इमाम बेहकी ने अपनी सुनन कुबरा में इसको रिवायत किया है, और ये हदीस सही। तो आप फरमाती हैं कि आका अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो आप अंदर दाखिल हुए तो एक कोने में मेरी जो सहेलियां थी वो मेरे साथ खेल रही थी, और मैंने आका अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए तो मैंने पूछा मा हाजा या आयशा, आयशा ये क्या है? कालत बनाती या रसूलल्लाह, ये मेरी डॉल्स हैं, यानी लफ्ज बनात का इस्तेमाल किया, यानी मेरी बेटियां हैं, मगर ये मेरी डॉल्स हैं, गुड़ियाएं हैं। फिर उन गुड़ियाओं के डॉल्स के दरमियान आका अलैहिस्सलाम ने एक घोड़ा देखा। तो जब घोड़े को देखा तो आका अलैहिस्सलाम ने देख के फरमाया उस घोड़े के दो पर भी थे। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरसुन लहू जनाहान, आयशा ये घोड़ा है, और कैसा घोड़ा है, इसके तो दो पर भी हैं। मैंने जवाब में अर्ज किया या रसूल अल्लाह, काला वमा समिअत अन्न लिसुलैमान खैलन लहा अजनिहा, कि आपने नहीं सुना कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो घोड़ा था उस घोड़े के पर थे। ये जैसे कहावत मशहूर होगी, घरों में बच्चियों को पहुंच जाती है। तो आका अलैहिस्सलाम ये बात सुन के हंस पड़े। उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इतना हंसे कि आपके दंदान मुबारक जो साइडों के हैं, जो तरफैन के हैं, वो थोड़े नवाजिज वो नजर आने लगे। अपने आपने इस जवाब से इतना एंजॉय किया और आगे कुछ रद्द नहीं किया कि ये तो गलत है, मालूम है ये बात कि गलत है, गलत हिकायत है, करेक्ट नहीं फरमाया, यानी एक मासूमाना बात थी, उसको एंजॉय किया, हंस पड़े और फिर आगे तशरीफ ले गए, रद्द नहीं फरमाया। तो आका अलैहिस्सलाम ये रियायत अता करते, वो जो शऊर है बचपन से डेवलप होने वाला और जो हिकायत और रिवायत की बुनियाद पर एक कॉन्सेप्ट है उसकी रियायत की, और जो हाल देखा इसको कहते हैं वो तनज़्ज़ुल हाल है, यानी उनका जो हाल देखा, जो कैफियत, हिकायत, रिवायत पर उनका एतमाद देखा, और जो तसव्वुर उनको सरूर देता था, जिससे वो खुश होती थी बच्चियां उस वक्त की। और उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के यहां भी वो तसव्वुर था और उससे खुश हो रही थी कि घोड़ा उसके दो पर हैं, वरना बात बता दी जाती ये गलत है, ये गलत हिकायत है तो काट देती। अगर वो कंसेप्ट खुशी दे रहा है तो उसको तनज़्ज़ुल, आपने नुज़ूल फरमाया, उनके हाल के मुताबिक नुज़ूल फरमाया और उस सोच के मुकाम के मुताबिक नुज़ूल फरमाया। यह आका अलैहिस्सलाम की अजमत है कि बुलंद होकर मखलूक के मुताबिक तनज़्ज़ुल हाल फरमाते, उनके हाल के मुताबिक नुज़ूल फरमाते। इसी तरह हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक और हदीस है उसको रिवायत करती हैं, और यह हदीस इसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने तखरीज किया है। यह हदीस भी मुत्तफक अलैह है। आप फरमाती हैं कि मैंने आका अलैहिस्सलाम को देखा कि मेरे जो हुजरा है, मेरा कमरा, उसके दरवाजे पर खड़े थे
لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور حبشہ سے ہر سال آیا کرتے تھے حبشی صحابہ، اور وہ مسجد نبوی کے صحن میں عسکری رقص کرتے تھے، عسکری انداز سے رقص کرتے تھے، کھیلتے تھے. اور ایک خاص انداز کا رقص ہوتا تھا جو فوجی تیاری کے لیے یا جوش و جذبہ ابھارنے کے لیے رقص کیا جاتا تھا. پاؤں کی خاص انداز سے اٹھانا اور رکھنے کا ایک اسلوب تھا، ایک نہج تھی. تو عسکری رقص تھا، اوزار اٹھائے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے اپنے ہتھیار، تو اس کے ساتھ رقص کرتے اور کھیلتے تھے، اور مسجد نبوی کے صحن میں یہ رقص کر رہے تھے. اور ہر سال حبشہ آتے تھے. اب آگے حدیث میں وضاحت آتی ہے مزید، اور آتے بھی عید کے دن تھے. پھر امام، یہاں میں بائی دی وے واقعہ تو آگے سناتا ہوں، لیکن میں اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ مسجد نبوی میں آ کے وہ اجتماعی رقص کیا کرتے تھے ہر سال، مسجد نبوی کے صحن میں. حدیث کے لفظ ہیں فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام کی مسجد، مسجد نبوی میں، اس کے صحن میں اجتماعی رقص کرتے تھے. حدیث متفق علیہ. امام ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنی کتاب فتح الباری، جو شرح صحیح بخاری ہے، اس میں بہت احادیث اور بڑے طرق سے اس کی تفصیلات بیان کر کے ایک بڑی لطیف اور ایمان افروز بات کہی ہے. وہ کیوں آتے تھے اس خاص دن اور مسجد نبوی کے صحن میں اجتماعی رقص کرتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، اظہار مسرت و فرحت کرتے تھے. اور صحابہ کرام اور اہل مدینہ ارد گرد کھڑے ہو کے دیکھتے تھے انہیں. اس دن آقا علیہ السلام بھی ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے. وہ واقعہ بیان کر رہی ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں پر امام ابن حجر اسقلانی نے وضاحت کی ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ یہ تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دن قدوم فرمایا مدینہ طیبہ، ہجرت مدینہ ہوئی، اور آپ مدینہ طیبہ جس دن داخل ہوئے، ورود مسعود ہوا مدینہ طیبہ میں آپ کا، وہ دن تھا کہ اس وقت بھی آپ کی آمد کی اطلاع پا کر حبشہ کے وہ صحابہ، حبشہ سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اہل مدینہ بھی جمع تھے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پر استقبال میں انہوں نے رقص کیا تھا. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث سے بخاری کی شرح کرتے ہوئے فتح الباری میں درج کیا ہے، اور اس کو بھی حدیث کے حوالے سے درج کیا ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ دن جس دن آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی تھی مدینہ طیبہ میں، اور آپ کی آمد مدینہ پر استقبال میں رقص کیا تھا، اب اس دن کو ہر سال پابندی کے ساتھ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے. یہ کنسپٹ ہے جو میلاد النبی کی سیلیبریشن ہوتی ہے ہر سال. وہ آمد مدینہ تھی، یہ عالم خلق میں، عالم ارضی پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، ولادت ہے. وہ مدینہ طیبہ کا قدوم تھا، یہ کرۂ ارضی پر جو حضور کی ولادت تھی، میلاد کی رات حضرت آمنہ کی گود میں کرۂ ارضی پر آقا علیہ السلام کا قدوم ہے، میمنۃ لزوم تھا. یہ ولادت اس کرۂ ارضی پر حضور کی آمد تھی. سو جس طرح اہل مدینہ نے اور حبشی صحابہ نے حضور کا استقبال کیا اور رقص کر کے استقبال کیا، اور مدینہ کے بچوں نے دف بجا کے طالع البدر علینا، اس کا یہ کلام پڑھا، یہ نعتیہ اشعار پڑھے، گائے، دف کے اوپر گائے. اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں بنو نجار کے بچے بچیوں نے دف پر کلام پڑھے اور گائے. اور صحیح مسلم میں حدیث صحیح ہے، امام مسلم نے روایت کی ہے باب الہجرہ کے اندر کہ مدینہ کے بوڑھے جوان عورتیں مرد بچے یہ کچھ گلیوں میں نکل آئے اور جلوس کی صورت میں ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ، ینادون یا محمد و یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام کے اسم پاک کے بلند نعرے بلند کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یہ نعرے بلند کرتے تھے، یا محمد یا رسول اللہ. یہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں صحابہ کرام نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، بچوں نے نعرے لگائے، اور خواتین اور چھوٹے بچے مکانوں کی چھتوں پر بیٹھ گئے تھے، وہ نعروں کے ساتھ جواب دیتے تھے. اس سے صحیح مسلم باب الہجرہ میں ہی حدیث آئی ہے. تو کئیوں نے رقص کیے، کئیوں نے ترانے گائے، کئیوں نے جلوس نکالے. یہ پروسیشن ہے جو میلاد النبی کے جلوس نکالے جاتے ہیں، وہ اس حدیث صحیح مسلم کی بنیاد پر اس کی سیلیبریشن ہے.
جو ہمارے ہاں جلوس کا ایک رواج ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ اہل مدینہ کی سنت ہے استقبال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اہل مدینہ کے ہاں 53 برس جو کہ آقا علیہ السلام مکہ کی سرزمین میں رہے، وہ اہل مکہ جب حضور کی ولادت ہوئی تو اس وقت کفر تھا، دور جاہلیت تھا، انہوں نے تو استقبال نہیں کرنا تھا، پھر کسی کو کیا خبر کہ کس کی ولادت ہوئی ہے۔ 40 برس پورے ہونے پر آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، بعثت ہوئی۔ اب یہ پہلا فرسٹ ایونٹ تھا کہ آقا کا استقبال کیا جائے، اور وہ ایونٹ تھا مدینہ طیبہ میں ہجرت کا ایونٹ، اس میں یہ سارا کچھ ہوا۔ تو امت حضور علیہ السلام کی آمد، میلاد کو، آپ کی ولادت کو کرۂ ارضی پر حضور کی آمد تصور کرتے، اس استقبال میں خوشی میں اہل مدینہ کی طرح سنت پر عمل کرتے ہوئے اجتماع کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، اور یہ روحانی وجد و رقص کی کیفیت ہوتی ہے، ایک عجیب سما ہوتا ہے۔ اب یہ وہ ساری کیفیت ہے جس کی بیک گراؤنڈ میں ہر سال یہ حبشی صحابہ اپنے خاص حبشی انداز کے ساتھ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے اجتماعی رقص کرتے تھے، عسکری رقص کرتے تھے، یہ سیلیبریٹ کرتے تھے آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی واقعہ بیان فرما رہی ہیں کہ مسجد نبوی کے صحن میں وہ اجتماعی رقص کر رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے مجھے لے لیا اور اپنی چادر کے پیچھے مجھے چھپا لیا، اپنی چادر کے پیچھے، اور مجھے کہا میرے کندھوں کے اوپر سے دروازے کا جو کیوار تھا، درمیان کی جو خالی جگہ تھی، فرمایا کہ اس کو دیکھ لو، تم بھی ان کے اجتماعی رقص کو دیکھو۔ تو مجھے دیر تک خود کھڑے کر کے دکھاتے رہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب گفتگو کا جو پہلا حصہ میں نے کمپلیٹ کیا وہ تو اس کی بیک گراؤنڈ تھی کہ یہ ایونٹ کیا تھا، یہ سیریمنی کیا تھی، وہ مسجد نبوی کے صحن میں آ کے کیوں کرتے تھے اجتماعی رقص، اور یہ کھیل کیوں کرتے تھے۔ مسجدیں کھیل کود اور تماشے کی جگہ تو نہیں ہے، کیوں اجازت دے رکھی تھی؟ آقا علیہ السلام فرما دیتے اگر تم نے کرنا ہی ہے تو مسجد سے نکل جاؤ، ہے تو مسجد سے نکل جاؤ، مدینہ طیبہ کا شہر بھی ہے، گلیاں بھی ہیں، بازار بھی ہیں، چوک بھی ہے، یہاں کھلے میدان ہے، چھوٹا سا تو شہر ہے، باہر نکل کے کرو۔ مگر آقا علیہ السلام نے انہیں نکالا نہیں کہ مسجد کھیل کود اور تماشے کی جگہ نہیں ہے، باہر جا کے کرو۔ چلو میں نے بھی دیکھنا ہے تو ادھر آ جاؤں گا باقی صحابہ کے ساتھ، مگر نہیں، انہیں مسجد نبوی کے صحن میں کرنے کی اجازت رکھی، اور خود بھی دیکھا، باہر صحابہ کرام بھی دیکھتے، اس لیے کہ یہ استقبال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیلیبریشن تھا، یہ حضور علیہ السلام کی آمد کا سیلیبریشن تھا، تو خود دیکھ کر حضور علیہ السلام نے اسے اپنی سنت بنا دیا۔ بہی طور اس استدلال کی بنیاد پر میلاد النبی کا جو اہتمام اور جشن ہے، یہ اس حدیث نبوی کی روشنی میں من وجہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے، سنت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ نے خود ملاحظہ فرمایا ان کے اجتماعی رقص کو جو اس فرحت، خوشی اور سرور کی وجہ سے کرتے تھے، اینول بیسس پہ ہر سال آ کر۔ تو آقا علیہ السلام دیکھتے رہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں دوسرا حصہ جو میں سمجھا رہا ہوں وہ آقا علیہ السلام کی رحمت و شفقت کا ہے، جو ازواج مطہرات کے لیے ہے، خواتین کے لیے، کہ کتنی نرمی ہے، کتنی سہولت ہے، کتنی فلیکسیبلٹی ہے، کتنا ریلیکس کر رہے ہیں، ریلیکسیشن دے رہے ہیں، کتنا فلیکسیبلٹی دے رہے ہیں، کتنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کس حد تک اجازت دے رہے ہیں، اور ایک بشری فطری دائرے میں اس کے تقاضوں کو کس حد تک جا کے پورا فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی کندھوں کے پیچھے دیکھتی رہی، اور یہ حدیث طرق کثیرہ کے ساتھ بخاری، مسلم اور دیگر، ترمذی، ابو داؤد اور بے شمار، مسند احمد بن حنبل، بہقی، طبرانی، آپ سینکڑوں کتب حدیث میں کوئی کتاب حدیث کی جو ایسے مضامین کو بیان کرتی ہو تو اس سے خالی نہیں۔ اس پر امام حمیدی نے، جو امام بخاری کے شیخ ہیں، امام بخاری کے ان کے سب سے اکبر شیخ ہیں، سب سے عظیم شیخ، اعظم شیخ، اور امام احمد بن حنبل، انہوں نے مسند الحمیدی میں اور مسند امام احمد بن حنبل، انہوں نے اس روایت کو مزید بیان کر کے اگلا حصہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر جب وہ اجتماعی رقص کر رہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پہنچے تو انہوں نے ان کو ذرا تنبیہ کی، زجر و توبیخ کی، ان کو ڈانٹا، ان سے سختی کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سختی کے جواب میں سیدنا فاروق اعظم کو روک دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ عمر سختی نہیں، فرمایا لتعلم یہود
ان فی دیننا فسحۃ انی بعثت بحنیفیۃ سمحا. اے عمر انہیں کرنے دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاکہ یہود جو اہل کتاب ہیں اہل مدینہ وہ جان لیں کہ ہمارے دین میں سختی نہیں ہے، نرمی اور سہولت ہے، اور ہمارے دین میں وسعت ہے، اور بے شک میں نرمی اور سہولت والا دین اور ملت لے کر مبعوث ہوا ہوں. اس پر آقا علیہ السلام نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، بے شک میں نرمی، سہولت اور وسعت والا دین لے کر مبعوث ہوا ہوں. اور ان کو کرنے دیں تاکہ اہل کتاب اہل مدینہ جان لیں کہ ہمارا دین روکھا سوکھا اور سخت نہیں ہے، ہمارے دین میں نرمی ہے، سہولت ہے، وسعت ہے. یہ میسج دیا آقا علیہ السلام نے. ان کلمات کو امام بخاری کے شیخ امام حمیدی نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں دونوں نے روایت کیا فردر اضافتا. اور اصل واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا ہے سارا. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کا مزید اندازہ ہوتا ہے، اور وہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہیں. وہ بھی متفق علیہ حدیث ہے جو آگے کوٹ کر رہا ہوں، اور اسے بھی امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا ہے، کئی طرق کے ساتھ روایت کیا. امام بخاری نے کتاب العیدین میں روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں بھی اسی طرح. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. ملک جہاں خسرو چے خسرو. حضرت امیر خسرو کو خراج عقیدہ حیدرآباد میں منعقدہ جشن خسرو جلد آ رہا ہے، صرف ای ٹی وی اردو پر. ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے. اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ. میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. پلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا دن تھا کہ قبیلہ انصار میں سے 2 بچیاں جو کوئی پیشہ ور گانا گانے والی نہیں تھی، مغنیہ، پیشہ ور مغنیہ نہیں تھی، سنگرز نہیں تھی پیشہ ور، مگر وہ دف لے کر میرے گھر عید کے دن آ کر گا رہی تھی نغمے. یوم بعاث، طویل زمانہ اوس اور خزرج کے یہ جو قبائل تھے انصار کے، تو ان کے درمیان ایک طویل مدت 100 سال تک تسلسل سے جنگیں رہیں. تو وہ قدیم زمانوں کے جو جنگی ترانے تھے ان کے، اور اس میں پھر وہ واقعات اور جنگی شجاعت اور بہادری کے قصے اس پر مشتمل نغمات جیسے ہوتے ہیں، تو وہ نغمے یوم بعاث سے کی مناسبت سے گا رہی تھی، اور دف پر گا رہی تھی، مزمار کے ساتھ، ساز کے ساتھ گا رہی تھی. اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے، اور وہ فرماتے ہیں کہ قال داخل علی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ اب پڑھ رہا ہوں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعندی جاریتان من جوار الانصار،
تو غنیان بما تقابلت به الانصار یوم بعاث وقالت ولیستا بمغنیتین فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اب مزمار الشیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اور فرماتی ہیں وہ جو قبیلہ انصار کی دو بچیاں جو پیشہ ور مغنیاں نہیں تھیں مگر ساز کے ساتھ دف کے ساتھ وہ جو انصار کے عسکری یا جنگی زمانے کے ترانے گا رہی تھی میرے پاس، ان کو گاتے ہوئے دیکھا دف کے ساتھ، دف بجاتے. حدیث کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ دف بجا رہی تھی اور گانا گا رہی تھی، وہ بعاث کے جنگی شہادت اور بہادری کے ترانوں کا. جب ان کو دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ، یہ جملہ کہا تعجب کے ساتھ، سختی کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ. جب یہ بات کہی ام المومنین فرماتی ہیں وذالک فی یوم عید، اور یہ عید کا دن بھی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہی نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد آف کورس گھر میں چادر لے کے لیٹے ہوئے تھے، چہرہ مبارک دوسری طرف کر کے. آپ سماعت فرما رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں ہیں مگر دوسری طرف چہرہ مبارک کر کے لیٹے ہوئے ہیں. ان کو رخصت دے رکھی ہے، منع نہیں فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے تو ان کی نظر ڈائریکٹ ان گانا گانے والوں بچیوں پر، جو چھوٹی بچیاں تھیں ان پر پڑی جو دف پر ترانہ گا رہی تھی، مگر آقا علیہ السلام کی طرف دھیان نہیں گیا کہ آپ بھی لیٹے ہوئے ہیں. جب انہوں نے یہ جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ شیطانی راگ الاپ رہی ہو، جب یہ کہا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرہ مبارک سے پردہ، اپنی چادر ہٹا دی اور ہٹا کے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا. اے ابو بکر، ہر قوم کے لیے ایک عید ہوتی ہے، ہر قوم کے لیے کچھ خوشی کے دن ہوتے ہیں، عید ہوتی ہے. یہ ہماری خوشی کا دن ہے، ہمارا عید ہے، انہیں گانے دو اپنا ترانہ، مت روکو. اور دوسری روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے لیے، وہ بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں وہ یہ لفظ بھی ہیں فکاشف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنہ وقال دعہما یا ابا بکر فانہا ایام عید. اے ابو بکر، انہیں مت روکو، جو کرتی ہیں کرنے دو، یہ عید کے دن ہیں، خوشی کے دن ہیں، ان میں اجازت ہے، رخصت ہے، انہیں خوشی منا لینے دیں. یہ ہے اسلام کا کنسپٹ، نرمی کا، سہولت کا، شفقت کا، رحمت کا، محبت کا، وسعت کا. یہ آقا علیہ السلام کی اپنی سنت ہے. پھر اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک اور حدیث ہے اور وہ بھی بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، ازدواجی زندگی سے متعلق روشنی ڈالتا ہے اور ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے آقا علیہ السلام کی سنت اور سیرت کی. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے در دولت پہ حاضر ہوئے زیارت کے لیے. وَيَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ جَاءَ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ يَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دروازے پر آ کے اجازت طلب کی اندر آنے کی، اور اتنے میں جب دروازے پر کھڑے ہوئے فسمع عائشہ وہی رافعۃ صوتها علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن له فدخل. تو انہوں نے آواز سنی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اونچی آ رہی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ گفتگو کر رہی تھی اور اونچی آواز میں کچھ ناراضگی کے جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں ذرا بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہو گئے اور داخل ہوتے ہی انہوں نے جب آواز اونچی سنی آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو میں، تو وہ والد تھے، وہ لب کے اپنی صاحبزادی کی طرف پکڑنے کے لیے اور لب کے فرمایا یبنۃ ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی، اونچا لب کے اور پکڑ کے اور کہنے لگے کہ تم ترفعین صوتک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بینہ و بینہ. وہ تیزی سے دوڑے پکڑنے کے لیے جیسے کچھ جھڑکنا چاہتے ہو کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بلند آواز کر رہی ہو، اے ام رومان کی بیٹی، یہ جرأت تمہیں کیسے ہوئی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے اونچی آواز کرنے کی.
جب یہ آگے لپکے تو حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا ابو بکر